لچی ہوتی ہے، سنتے ہیں، وہ ہے کہ نہیں اس کا پتہ نہیں لیکن سنتے ہیں. بات سمجھ نہیں آپ؟ اگر سنا ہے ہم نے، اگر دیکھا بھی ہے، ابھی دیکھا نہیں سنا ہے. آلات نے جب مطلب میں کہا سنتے ہیں تو پھر خیال آیا ہے احمد رضا اتنی بڑی بات تم نے سنتے ہیں کیا کہ کر دی؟ سننے والی بات کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. لہذا مقطع کے اندر کیا کہتے ہیں؟ فرمان مطلب میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا اللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. میں جو لفظ سنتے بول گیا ہوں وہ عام شک کا جملہ ہے. شک کوئی نہیں تھا. مطلب میں شک کیا تھا؟ کوئی شک نہیں تھا. بات چھوٹتی اس طرح تھی، شعر بنتا اس طرح تھا. سنتے کہہ دیا یا رسول اللہ میں تو اس کو بھی آپ کی بارگاہ میں توحید سمجھتا ہوں کہ محشر میں آپ کی رسائی کو سنتے کے لفظ سے پکاروں. نا واللہ رضا واللہ، اللہ کی قسم رضا اللہ کی قسم، قیامت میں بات چلے گی تو صرف مصطفیٰ کی چلے گی. اب بتائیے لوگ اہانت کی باتیں، چھوٹی باتیں، تحقیر کی باتیں کھلے بندوں کہہ جاتے ہیں، اور وہ تصور میں بھی اگر کوئی نامناسب کلمہ زبان پہ لاتے ہیں تو پھر قسمیں اٹھا اٹھا کے تصور کے اندر جو بالیدگی ہے اس کا اندازہ فرمائیے. کیا طہارت فکر ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ندرت ہے. میں نے کہا ندرت اور بات ہے، یہ طہارت فکر ہے. خدا کی قسم فکر رضا میں وہ طہارت ہے، وہ تطہیر ہے کہ یقیناً فرشتے بھی وضو کرنا چاہیں تو اسی کے ساتھ وضو کرتے. توجہ ہے حضرات؟ تو بندے وہی ہوتے ہیں جن کو بارگاہ مصطفی کا ادب آتا. علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا لیکن رجیم ہو گیا، لعنتی ہو گیا. اور جو علم عظیم کرتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا علم ہے. اور فاضل بریلوی تو اسی کے مبلغ، فاضل بریلوی تو اسی کے مجدد ہے، فاضل بریلوی تو اسی لیے رہنما ہے عاشقوں کے کہ عشق کی زبان بن گئے ہیں. دنیا کا کوئی کونا ہو جس نے عشق کی زبان بولنی ہو اسے فاضل بریلوی کا سہارا لینا پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ ساری کی ساری اسی جذبہ سے معمول ہے، مملوک ہے، بھری ہوئی. آپ کو اللہ نے جب اتنی طہارت فکر عطا فرمائی اور تقوی اور پرہیزگاری اس درجہ کی عطا فرمائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ہی نہیں بلکہ ولی کامل مارحرہ مطہرہ میں حضرت سید آل رسول مار حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست اقدس پر اعلیٰ حضرت نے بیعت فرمائی. ایک سیدزادے کی مرید، اور کس درجہ کے مرید ہوتے ہیں عالم. لوگ مرید بھی ہو جائیں تو کئی دفعہ اس طرح ہی ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے موڈ نہیں لگا، کانڈ نہیں لگی تھی پوری. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سرکار مارحرہ کلاس سے کسی صاحبزادہ نے خط لکھا کہ بریلی کے فلاں نواب کے پاس 2 کتے ہیں، ہمیں چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت بڑے آپ جاگیردار تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بڑی جاگیریں تھیں. آپ یہ بات جانتے ہیں؟ آپ کے پردادا نواب سعید اللہ خان یہ 10,000 کے منصب پر فائز تھے مغلیہ دور میں، اور یہ جاگیریں انگریزوں نے نہیں دی تھی، یہ مغلیہ دور کے بادشاہ کی جاگیریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا فلاں نواب سے آپ کے تعلقوں میں مجھے کتے چاہیے. صاحبزادے کا خط تھا، چھوٹا نابالغ بچہ. تو حضرت سید صاحب کو پتہ نہیں تھا آل رسول مار حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو. اعلیٰ اس کو جو خط آیا، یہ خط آیا تو چھوم کر آنکھوں سے لگایا تو 2 کتے مانگے ہیں. آپ نے 2 پٹے بنوائے اور حضرت حجت الاسلام اور مفتی اعظم ہند مولانا حامد رضا خان اور مولانا مصطفیٰ رضا خان کو 2 پٹے ڈالے اور ساتھ میں خط لکھا کہ حضور آپ سید ہیں اور میرے شیخ کے بیٹے ہیں، اور کتوں کے بارے میں سرکار کا حکم ہے گھر میں رہیں گے تو برکت نہیں ہوگی، اور
کا حکم میں ڈال نہیں سکتا. حامد رضا اور مصطفیٰ یہ وہی ڈیوٹی دیں گے جو کتے ڈیوٹی دیں گے. دونوں میرے بیٹے آپ کے گھر کے چوکیدار ہیں اور آپ جو کچھ چاہیں گے کتوں سے جو ڈیوٹی لینا چاہتے ہیں یہ دونوں بچے آپ کی وہ ڈیوٹی پوری کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امام خبر ان کو تڑپ اللہ اس کو ملا بھیجا اور فرمایا کہ مجھے قادری نسبت گمان تھا کہ کچھ مجاہدہ کے بعد آپ کو نسبت تفویض کی جائے گی، لیکن فنائیت میں اللہ نے جو آپ کو مقام بخشا ہے کسی اور مجاہدے کی ضرورت نہیں. حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اس وقت صاحب فتویٰ تھے، ان کے لیے فرمایا آپ مسئلہ بتاتے اور بیٹے کو ڈانٹ دیتے. عرض کے حضور میں کس طرح ڈانٹ، میرا تو یہ ایمان ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بولو تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ ہی تھکتے ہیں، اب بولنے سننے والی بات کوئی نہیں. چلو ٹھیک ہے. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے سالی مرتبہ پر فائز تھے. یہ آپ کا محلہ ہے جہاں آپ رہتے بریلی شریف میں، بہت بڑی آبادی ہندوؤں کی ہے. آپ کا گزر ہوا تو کچھ عورتیں بے پردہ فاحشہ عورتیں رنگ چھڑک رہی تھی. جو ہندوؤں کی ہولی ان کی عید ہوتی ہے نا، اس میں وہ رنگ چھڑکتے ہیں. اس کو گن میں بندوق میں ڈال کر اس کو جب چلاتے ہیں نا تو دور دور تک رنگ بھی کھٹ جاتا ہے، لوگوں کو رنگ کھٹ. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا، وہ مکان پر سے رنگ پھینک رہی، آلات پر بھی رنگے تھے. آپ کے خدام جی بجبی ہوئے اور ڈانٹا ان کو کہا تم بڑی فاحشہ ہو، بدماش ہو، تم شرم نہیں. حالات گزر رہے ہیں، رنگ تم نے ان پہ ڈال دیا ہے. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا بھائی ناراض، جو رنگ ان کے پاس تھا انہوں نے ہم پہ ڈال دیا. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ جو رنگ ہمارے پاس ہے اللہ ان پہ ڈال دے. جو رنگ ان کے پاس تھا انہوں نے ہم پہ پشکاری پھینک دی. اب ہماری دعا ہے کہ جو رنگ رب نے ہمیں دیا ہے یہ ان پہ بھی ڈل جائے تاکہ ان کا جواب ہو جائے. اور میں ابھی گھوم کر بازار سے مسجد میں نہیں پہنچے تھے کہ وہ عورتیں مسجد میں آ چکی تھی اور روتے ہوئے حضرت سے عرض کیا کہ ہم ہندو ہیں، فاحشہ ہیں اور فحاشی سے بھی توبہ کرنا چاہتی ہیں اور دین میں داخل ہونا چاہتی ہیں. حالت مسکرائے، فرمایا دیکھو انہوں نے اپنے ہاتھ سے رنگ ڈالا تھا، ہمارے مالک نے ان پہ رنگ ڈال دیا اور دیر کچھ بھی نہیں لگی کہ ان کو توبہ بھی نصیب ہو گئی، عملی طور پر بھی توبہ نصیب ہوئی اور ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہو. اور جہاں قدر حضرات جو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہو جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اپنے کرم سے ہمہ وقت ہر لحظہ ان کو نوازتے ہیں. ایک بزرگ جن کا تعلق شام سے تھا، نبی کریم علیہ السلام ان کو خواب میں ملے اور وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کسی طویل مسافت سفر کا ارادہ فرمائے ہوئے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کدھر جانے؟ فرمایا بریلی شہر میں ہندوستان کے اندر میرا ایک غلام تھا، وہ فوت ہو گیا، میں اس کے جنازے کے لیے جا رہا ہوں. پیار سے آواز آئے سبحان اللہ. شام سے وہ بزرگ چلے کہ ہندوستان میں وہ کون ہستی ہے کہ جس کے جنازے کے لیے سرکار تشریف لے جا رہے. شام، ان کے شام سے سفر کر کے آئے ہندوستان میں، وہ بریلی شریف میں، اور کہا کہ اس نام کا کوئی بزرگ ہے جہاں؟ انہوں نے کہا فوت ہو گئے، ان کو مزار.
اور ماں مجھے یہ بتاؤ کس